میں حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ کرے میری مائیں بہنیں بچیاں مجھ سے ناراض ہوں، غصہ کر جائیں اور غصہ کر کے کہیں آج کے بعد ہم نے ایسے نہیں کرنا۔ اللہ کرے کہ باپ ناراض ہو جائیں آج اور وہ کہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں غصہ آیا ہے، ہم نے بیٹیوں کی یہی تربیت کرنی ہے، بھائی بھی آج کے بعد اس پہ بضد ہو جائیں، یہی کام کرنا۔ حضور نے فرمایا جو بیوی اپنے شوہر کے کپڑے دھوئے گی، کیسے خوبصورت جملے ہیں، فرمایا جس نے اپنے شوہر کا ایک جوڑا دھویا اللہ اس کو 1000 نیکی عطا فرمائے گا۔ کیا کیا اس نے جی؟ اور اگر 4 دھوئے تو، اور اگر 10 دھوئے، جس بی بی نے ایک جوڑا خامد کا دھویا 1000 نیکی ملے گی۔ فرمایا اللہ 2000 گناہ معاف فرما دے گا۔ اور جس بی بی نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے اپنے قرب کا 1000 درجہ عطا فرمائے گا۔ جس نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتیں گلہ کرتی ہیں شوہروں کا، شکوہ کرتی ہیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، میری حیثیت ایک ناقل کی ہے، بہت سی غلطیاں، بہت سی کوتاہیاں زندگی کا حصہ ہے، ایک ناقل ہوں، بات پڑھتا ہوں آگے بیان کر دیتا ہوں۔ میں جدوں دی تیرے گھر آئیاں سکھ ویکھیا ہی نہیں، جب دی تیرے ال آئیاں نا تب وہ دیکھو کتنا اعلیٰ ہے، وہ اس کی بیوی کتنی۔ حدیث سنانے لگا ہوں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بی بی نے ایک دفعہ کہہ دیا اپنے شوہر سے کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی، ایک دفعہ کہا، ایک دفعہ بولی کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی، رسول پاک فرماتے ہیں اللہ اس کی 70 سال کی عبادت ضائع کر دے گا۔ اس عورت کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع ہو گئے، جس نے ایک بار بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، آ جڑا گھر بیٹھا انہوں بیٹے کی جنت ماں کے قدموں میں، اور عورت کی جنت اس کے شوہر کے۔ آپ بڑے راضی ہو رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد مضمون آ رہا ہے میاں بیوی کے حقوق کا، آپ نے بھی پھنسنا ہے وہاں، لیکن آج جو عنوان ہے میں اسی پر بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت ایک بار کہہ دے کہ بھلائی نہیں دیکھی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع کر دے گا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے شوہر کے آگے زبان کھولی اور اس کو برابر کے جواب دیے اور اس کی عزت کو تار تار کیا، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی زبان کو 70 گز لمبا کر دے گا، اس کے گلے کے ساتھ لپیٹ دے گا۔ فرمایا وہ تڑپے گی، روئے گی، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ تو رب فرمائے گا تو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی تھی، تو اس کا احترام نہیں کرتی تھی، تو اس کا کہنا نہیں مانتی تھی، تو اس کی اطاعت نہیں کرتی تھی، تو اس کے حکموں پہ چلتی نہیں تھی۔ میرے محبوب کا شہر مدینہ، ایک آدمی، ایک صحابی جہاد کو نکلے، اپنی بیوی سے کہنے لگے میں جا رہا ہوں، میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ اور حدیث میں موجود ہے، امام ذہبی حدیث لائے ہیں، فرمایا قیامت کے دن اس کے پیر گلے سے لپٹے ہوں گے، اس کے پیروں کو گلے سے باندھ دیا جائے گا، یہ کون عورت ہے؟ تو رب فرمائے گا یہ وہ تھی جو خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا کرتی تھی، بغیر اجازت کے گھر سے نکلتی تھی۔ سید عالم صلی اللہ تعالی، بڑی عجیب حدیث ہے، میں پڑھتا ہوں تو رو پڑھتا ہوں۔ حضور حضرت فاطمہ کو لینے گئے، شادی کے تیسرے دن حضور لینے گئے، میرے محبوب نے آزمانے کے لیے کہا فاطمہ چلے، فاطمہ چلے، یوں ہاتھ باندھ دیے، عرض کی سونیا باپ بھی ہیں آپ، نبی بھی ہیں، میری جرت نے انکار کی، لیکن ابا جی آپ کی زبان سے سنا ہے شوہر کی بغیر اجازت نکلنا نہیں، اگر اجازت دیں تو علی کا انتظار کر لو۔ عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نے جب کہا نا سونے اجازت دیں تو انتظار کر لو، کریم رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فاطمہ کہتی ہے میرا کچا گھر
اور میرے رسول پاک نے اپنی طامت کو سمیٹا اور سمیٹ کر نبی کریم علیہ السلام کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے. آج عجیب ہے، جناب علی بھی دیر سے آئے، پہنچے، حضور کو بیٹھے دیکھا، یوں نظر اٹھی. حضرت علی سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا، حضرت علی سے مدینے کے محبوب نے پوچھا کہ علی گر تو اجازت دے تو بیٹی کو لے جاؤں. حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے روئے، میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں تے مینوں یار منان دا ٹنگ بھی نہیں. تو امیر حرم، میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا. سونیا علی جتنی بھی عزت ہے تیرے قدموں کی برکت سے ہے. حضور میں اجازت دوں؟ فرمایا فاطمہ کو میں نے سکھایا ہے، اور فاطمہ کہتی ہے جب تک علی نہیں آئیں گے میں جاؤں گی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے گا اللہ فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے قیامت میں بھی بہتر صلہ عطا فرمائے. دوستو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر مدینہ، ایک عورت خامد پابند کر گیا کہ میں جہاد کو جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، گھر سے نہ نکلنا. امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا گھر سے نہ نکلنا. بیوی کو پابند کر گیا. 4 گلیاں چھوڑ کے اس کا باپ رہتا ہے عورت کا. پیغام آیا تیرا باپ بیمار ہے. جو بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے کوئی پیمانہ ہی نہیں کہ کوئی ناپ سکے، کوئی ترازو نہیں کہ کوئی تول سکے. بیٹی باپ کے سینے پہ چڑھتی ہے تو لگتا ہے اللہ نے ساری رحمتیں اڈیل دی ہیں، سارا کرم آ گیا ہے. بیٹی کو دیکھ کے تھکاوٹیں اترتی ہیں. بیٹی ایک ایسا رشتہ ہے کہ باپ جڑا رہتا ہے بیٹی سے. بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ بیمار ہے. بیٹی کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی، میرا خامد پابند کر گیا ہے. خامد نے اس لیے پابند کیا ہے کہ مصطفیٰ نے مجھے پابند کیا تھا بغیر اجازت نہ جانا. ٹیلی فون ہے کوئی نہیں خامد کو کر لوں، خبر مجھے کوئی نہیں وہ کس میدان میں جہاد کر. جاؤ میرے مصطفیٰ سے پوچھوں جاؤں کہ نہ جاؤں. توجہ ہے، باپ بیمار ہے، باپ پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں. رسول پاک نے فرمایا اس سے کہو خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتری جزا عطا فرمائے گا. باپ بیمار ہے، خامد کی اطاعت کرے گی تو جزا بہتر ملے گی. 2 دن کے بعد پھر پتہ چلا باپ زیادہ بیمار ہو گیا. دوستو کڑی بات، حضور جاؤں کہ نہ؟ فرمایا خامد کی اطاعت کرے گی تو بہتر جزا ملے گی. 4 دن گزرے، بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ انتقال کر گیا. بیٹی پردیس میں ہو تو کہتی ہے میرے زیور بیچ دو، مجھے لے جاؤ پاکستان میں جاتی دفعہ اپنے باپ کا مکھڑا دیکھنا چاہتی ہوں. لیکن باپ انتقال کر گیا. رسول کریم کی بارگاہ میں بیٹی نے پیغام بھیجا کہ سونیا کیا کروں، انتقال کر گیا میرا باپ، سایہ اٹھ گیا، حکم کیا ہے؟ مدینے کے چاند کے وہی جملے، خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتر جزا دے گا. دوستو یہ ہیں میرے رسول کے ماننے والی عورتیں. بیٹیوں دیکھو شوہر کی اطاعت کسے کہتے ہیں. یا رسول اللہ باپ انتقال کر گیا، دفن ہو گیا. حضور نے فرمایا پتہ کرو گئی کہ نہیں گئی. صحابہ لوٹے کہ سونیا قربان جائیں تیرے نظام پر، آقا قربان جائیں تیرے فرمان پر. تیرے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ عورتیں اگرچہ کمزور ہوتی ہیں پر تیرے دین کی پہرے دار بن گئی ہیں. حضور آپ کی سنت کے لیے استقامت کا پہاڑ بن گئی ہے. حضور وہ گئی نہیں. کائنات کے امام نے ہاتھ اٹھائے، رسول پاک نے ہاتھ اٹھائے، اور صحابہ فرماتے ہیں آج اس عورت کے مقدر جاگے. چند آنسو حضور کے گرے اور پھر چہرے پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا جاؤ اسے جا کے خوشخبری دے دو، تو نے اپنے خامد کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے. تو نے خامد کی اطاعت کی تو بھی بخشی گئی. عورتیں، میں نے ایک حدیث پڑھی، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حدیث پڑھی اور پھر میں نے کتاب بند کر دی.
میں نے کہا اس سے آگے میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے، میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ میں نے جیسے کہا کہ پہلے تو صحابہ کرام میں اہل بیت کو ہم معصوم نہیں مانتے، ان سے جو کوتاہیاں ہیں وہ بھی ہماری اصلاح کے لیے ہیں تاکہ ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں آ جائیں۔ عزیز دوستو، میرے محبوب کی شہزادی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ محبوب پاک کی بارگاہ میں آئیں، رنگ اڑا ہوا ہے، آنکھیں رو رو کے تھکی ہوئی ہیں۔ محبوب کی شہزادی در رسول پہ آئی، آ کے حضور کے سامنے کھڑی ہوئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آج میں بڑی الجھن میں پھنس گئی تھی، آقا آج میں بڑی پریشان ہو گئی تھی۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں اور علی باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے 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 بات بڑھنے لگی، حضور مجھ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا، علی ناراض ہو گئے، مجھ سے بات ہو گئی۔ دوستو، درۃ الناصحین میں صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں، کہا علی ناراض ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے 70 چکر لگائے علی کے کمرے کے۔ کتنے؟ بیٹیوں، خامند کی اطاعت میں تمہاری جنت ہے، اور ماں باپ بھی ذرا خیال کریں، مائیں بھی ذرا خیال کریں۔ میرے رسول پاک نے فرمایا جو کسی عورت کو اس کے خامند کے خلاف بھڑکاتا ہے، جو کسی عورت کو اس کے خامند کے خلاف بھڑکاتا ہے، اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ چاہے اماں ہی مشورے دے رہی ہو، چاہے کوئی مشورہ دے رہا ہو، خامند کے خلاف جو بھڑکاتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کہتی ہے میں نے 70 چکر لگائے، سونیا میں نے علی کو راضی کیا، حضور علی راضی ہوئے ہیں تو خبر دینے آئی ہوں، بس اس سے زیادہ بڑی بات اور نہیں مل سکتی۔ دل کے کان کھولنا، ذرا جاگنا، ذرا اٹھنا، ذرا ٹیک چھوڑنا، ذرا غور کرنا، یہ کیا جملے بول دیے میرے رسول نے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ، یہ وہ فاطمہ ہے کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ وہ فاطمہ ہے جن کا دوپٹہ اگر کبھی واضح ہو جائے تو سورج منہ چھپا کے نکل جائے، یہ وہ فاطمہ ہے کہ صبح قیامت آواز آئے گی، نبیوں ولیوں غوثوں کتبوں ابدالو گردنیں جھکا لو، نظریں بند کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ الفاطمہ تو بدعت منی، الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو نے اچھا کیا، علی کو راضی کر لیا، اگر علی تجھ سے ناراض رہتے اور تیرا انتقال ہو جاتا، حضور فرماتے ہیں فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا۔ فرمایا میں اس سے بڑی بات کہاں سے لاؤ گے، اس سے بڑا فکرہ کہاں سے لاؤ گے؟ فرمایا فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا اس لیے کہ تو مولا کائنات کی بیوی ہے، اگر تجھ سے علی ناراض رہتے۔ اور پھر میرے حبیب نے فرمایا جس کا خامند اس سے راضی ہوتا ہے اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ پھر اپنی بیٹی کو فرمایا بیٹی یاد رکھ، کوئی عورت اتنی نمازیں پڑھے جتنی حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم نے پڑھی تھی، اتنا قرآن پڑھے جتنا جناب مریم نے پڑھا تھا، اتنا قرآن پڑھے جتنا حضرت مریم نے پڑھا تھا، لیکن پھر بھی اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، فرمایا اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کی ریاضتیں قبول نہیں کرے گا، تلاوتیں قبول نہیں کرے گا۔ قبول تب کرے گا جب شوہر کی فرما برداری کرے گی، قبول تب کرے گا جب شوہر کو راضی کرے گی۔ دوستو، بڑے نصیبوں والی ہیں سیدہ فاطمہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا تو سب سے زیادہ آنسو جس نے بہائے وہ شیر خدا مولا کائنات ہیں۔ فرمایا فاطمہ میں تجھ سے لمحہ لمحہ راضی رہا، فاطمہ تو ایسی بیوی تھی کہ کائنات میں دوسری کوئی نہیں ملے گی۔